الساعة والضياء اللام سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات صلى الله عليه محمد عزیزان محترم سامعین کرام بزرگان برادران لائق صد احترام موالیان حضرت امیر ماتم داران حضرت شبیر علیہ السلام یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے منزل و مقام افتخار ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کے لیے عبادت فرش عزا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا اور یہ بات حق اور حقیقت سے پر مبنی ہے کہ بنا توفیقات الہیہ بغیر توفیق پروردگار انسان شامل عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ 1443 ہجری کا عشرہ محرم اور اس کی پہلی مجلس آغاز اس بات کی دلیل اور بین دلیل، کھلی ہوئی دلیل، واضح اور روشن اور مبین دلیل کہ 1443 سال ہونے کو آئے اور اسی آن بان کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ ذکر امام مبین ہو رہا ہے، ذکر شریعت و دین ہو رہا ہے، ذکر توحید، ذکر رسالت اور ذکر امامت برملا ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کسی فسانے کا نام نہیں، کربلا سنی سنائی ہوئی باتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ حقیقت کا مبنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جتنا جس زمانے میں بھی اسے دبانے کی کوشش کی گئی، حروف کربلا اتنا ہی ابھرتا چلا گیا۔ میں پہلی ہی مجلس سے
نہ کسی تمہید اور نہ ہی کسی اور بات کا انتظار، نہ ہی تکلفات، نہ ہی تعارضات، فوراً ہی قرآن کی کائنات میں اور پروردگار کی اس پاکیزہ کتاب سے جس آیت کی تلاوت میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، یہ دو نام پر مشتمل سورہ قرآن مجید مشہور و معروف، یوں تو سارے سورج مشہور و معروف ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو زبردست ہیں اور مومنین کے اذان عالیہ میں ہمیشہ رہتی۔ اعلان پروردگار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاسراء آیت نمبر 71 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو صاحب عزت بنایا ہے، صاحب تکریم بنایا ہے، یہ عزتوں کے لائق ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے صرف عزت دار نہیں بنایا بلکہ اسے صاحب اختیار بنایا۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی کا بھی مالک بنایا، ہم نے اسے ترائی کا بھی مالک بنایا۔ خشکی کے علاقے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، دسترس میں ہیں، اور ترائی کے علاقے بھی اس کے دسترس میں ہیں، اس کی حکومت میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جس انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے طہارت سے، پاکیزگی سے رزق فراہم کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو کچھ بھی ہم نے زمین و آسمان میں یا جہاں جہاں بھی مخلوقات کا لفظ صادق آتا ہے، جہاں جہاں بھی مخلوقات ہیں، ان تمام تر مخلوقات میں مجموعہ فضائل ہم نے کسی کو قرار دیا تو وہ انسان، اور مجموعہ فضائل کی اگر تشریح کی جائے تو بس ایک جملے میں کہ ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ اشرف مخلوقات ہیں، اس کا قرآنی ثبوت کیا ہے، قرآنی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ریفرنس کیا ہے، تو آپ اس آیت کو بیس بنا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق فرمایا، جس نے ہماری خلقت کی، جس نے ہمیں زمین پر بھیجا، جس نے ہمیں وجود بخشا، وہی پروردگار ہماری فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ پہلی فضیلت کہتا ہے کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا، تکریم والا بنایا، عزت دار بنایا، اور صرف عزت دار نہیں بنایا، چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جانتا ہے کہ عزت بغیر اختیار کے بیکار ہے۔ اگر اختیار نہ پاس ہوا، انسان کو مجبور بنا دیا، تو پھر یہ عزت بچا نہیں پائے گی۔ اور صاحب اختیار اس لیے بھی پروردگار نے انسان کو خلق فرمایا کہ اگر ہم اسے مجبور بناتے اور تمام تر مخلوقات کی طرح کہ کسی کو رکوع کے عالم میں خلق کیا تو وہ قیامت تک رکوع کے عالم میں رہے گی، کسی کو سجدے کے حالت کے عالم میں، کسی کو سجدے کی حالت میں خلق فرمایا تو وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں، کسی کو کسی انداز سے خلق فرمایا، لیکن واحد مخلوق ہے اللہ کی انسان، جسے اللہ نے مجبور نہیں بلکہ مختار بنایا، اسے خواہشات بھی دی، اسے عقل سے بھی نوازا، اور عقل و خواہشات کو عنایت کرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے سبیلیں عام کر دی، سبیلیں کھول دی، راستے ہموار کر دیے، اما شاکروں اور اما کفورا کہتا
کہ یہ چاہے تو شکر کر کے شاکر بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، یہ چاہے تو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل کر کافر بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ غور فرمائیے، تو پہلا اعلان کہ ہم نے نوع بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے فرزندوں کو، ان کی اولاد کو عزت دار بنایا۔ دوسرا اعلان صاحب اختیار، تیسرا اعلان پاکیزگی سے رزق دینے کا وعدہ، چوتھا اعلان کہ جتنی بھی مخلوقات ہم نے خلق فرمائی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو کچھ بھی ہم نے خلق فرمایا اس میں مجموع فضائل اشرف مخلوقات، تمام تر فضائل کا سہرا ہم نے حضرت انسان کے سر پر باندھ دیا۔ تو اب ذرا سا غور فرمائیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ سفر طے کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کے زمروں میں۔ پہلا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے عزت دار بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور یہی قانون الہیہ ہے، یہی قانون شریعت ہے، یہی اس پروردگار کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہ عزت کا پیمانہ ہے، نہ انسان کے ہاتھ میں ذلت کا پیمانہ ہے، نہ انسان کسی کو عزت دار بنا سکتا ہے، نہ انسان کسی کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ تو پھر صاحب، تو جب ساری چیزیں، سارا اختیار اور سارا پاور، ساری قدرت اس وحدہ لا شریک کے ہاتھوں میں ہے، تو پھر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا، اس بات پر فکر کیوں نہیں کرتا کہ نہ ہم کسی کو عزت دار بنا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دار بنایا۔ حضرت آدم کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں، قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں آنے والے سگے بیٹے، نسلی بیٹے، شجرے میں شامل تھا بیٹا جسے قابیل کہتے ہیں، اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ قابیل کل بھی رسوا تھا، آج بھی رسوا ہے، قیامت تک رسوا رہے گا۔ اللہ نے حضرت شیش کو عزت دار بنایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں، قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں آنے والا پروردگار نے اسے ذلیل کیا، وہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ میں ایک پیمانہ اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک میزان، ایک کیل، ایک وزن اپنے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت دار بنایا، عزتوں کا مرکز بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کل بھی ابراہیم علیہ السلام کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں اور قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں آنے والا نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ابراہیم کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کے مد مقابل آ رہا تھا، اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ نمرود کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہے گا۔ لیجئے صاحب، فہرست تو 1,24,000 انبیاء کی ہے، لہذا بات گفتگو طویل نہ ہو جائے، کلام طویل نہ ہو جائے، میں یہی پر بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو عزتوں کا مرکز بنایا۔ یہ کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہے، قیامت تک اور اس کے بعد بھی عزت دار رہیں گے۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی اپنے مخصوص بندوں کو عزتوں کا مرکز بنایا، صرف انہیں عزت دار نہیں بنایا۔ تاریخ شاہد ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا وفادار رہا وہ بھی عزت دار کہلایا، جو حضرت شیش کا وفادار رہا وہ بھی عزت دار کہلایا، جو حضرت نوح کا وفادار رہا وہ بھی عزت دار کہلایا، جو حضرت ابراہیم کا وفادار رہا
وہ بھی عزت دار کہلایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفادار رہا وہ بھی عزت دار کہلایا، جو خاتم الانبیاء کا، جو خاتم النبیین کا وفادار رہا۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے حبیب سے وفاداری کا ثبوت دیا وہ کل بھی عزت دار تھا، آج بھی عزت دار ہے، قیامت تک عزت دار رہے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد اور کہنے کا مبنا اور ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پر جن شخصیتوں کو عزت کا مرکز بنایا صرف انہیں عزت دار نہیں بنایا بلکہ ان کے ساتھ جڑنے والے افراد بھی عزت دار ہو گئے۔ یہ بات گفتگو کو آگے بڑھا دوں، جو امام علی علیہ السلام سے جڑے وہ بھی عزت دار بن گئے، جو امام حسن سے جڑے وہ بھی عزت دار بن گئے، جو امام حسین علی مقام کے ساتھ کربلا میں 72 کی فہرست میں شامل ہو گئے وہ کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں، قیامت تک عزت دار رہیں گے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ شب عاشور تک حضرت حر کو کوئی حضرت حر نہیں کہتا تھا، کوئی علیہ السلام نہیں کہتا تھا، لیکن جیسے ہی جناب حر نے صبح عاشورہ اپنی جبین کو عزتوں کے مرکز پر جھکائی، اللہ اکبر، عزتوں کی تحلیل پر اپنے سر کو جھکانا تھا کہ سیدہ کے لال نے فقرہ کہا، ایک سند دے دی، انتا حرن فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ نہیں، امام حسین نے آزادی کا پروانہ نہیں دیا، امام حسین علی مقام نے رہتی دنیا تک حضرت حر علیہ السلام کو عزتوں کا پیمانہ دیا، اور تیری جبین، تیری پیشانی عزتوں کے مرکز پر جھک گئی، لہذا اب عزتوں کا امام تجھے سند دینے جا رہا ہے کہ تو آج بھی عزت دار ہے، آنے والے زمانے میں بھی عزت دار رہے گا، جو بھی تیرا نام لے گا ادب کے ساتھ لے گا، علیہ السلام کہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس زمانے میں عزتوں کا مرکز آل محمد کو بنایا، جو ان سے وفاداری کرے گا وہ عزت دار رہے گا، جو ان کا غدار بنے گا کبھی آتن وادی کے نام سے مرتب ہوگا، کبھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس سلام بھیجے محمد والے چاہیے تو پھر تحلیز آل محمد پانا ہوگا، اگر رفعتیں چاہیے تو تحلیز آل محمد پانا پڑے گا، اگر مقام چاہیے تو تحلیز آل محمد پانا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے ہمسین، میرے غمسین، میرے دوستوں، عزیزوں، جب بھی تحلیز اہل بیت پانے کا موقع ملے تو پھر سر خم ہونا چاہیے، عقیدے میں نمی ہونی چاہیے، ایمان میں تازگی ہونی چاہیے۔ حضرت حر بن کر دیکھیے یہ دروازہ تو 1442 سال سے لے کے 1443 ہجری میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آج 1443 ہجری کا پہلا دن گزر گیا۔ یہ 1400 سالوں سے یہ دروازہ کھلا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ زمانے کے گنہگار حر بن کر آئے تو صحیح، اللہ اکبر، زمانے کے گنہگار حر بن کر اس دہلیز پر آئے تو صحیح۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، بات آگے بڑھ جائے، دیکھیں ہر کوئی فرش ازا پہ آ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے اس پیغام پر سبحان اللہ کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ دعاؤں میں کنورٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ غور فرمائیے، ہر کوئی فرش ازا پہ آ نہیں سکتا۔ دیکھیں دو ایک چھوٹی اور موٹی مثالیں ہیں اور تاریخی مثالیں ہیں، میں عرض کروں آپ کے خدمت میں، ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اٹھائیے کتاب، مشہور زمانہ کتاب وسائل الشریعہ، ہمارے اور آپ کی چھٹی سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن تجربے کار افراد، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے اب تک محسوس کیا ہوگا کہ مولانا تھکے ہیں، لیکن اگر آپ کا ساتھ رہا تو یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور آن ڈیوٹی نوکر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرے۔ آپ کی طرح نبی مولا بزرگان سے اجازت چاہوں گا، فکرہ کہوں گا، آپ بھی مولا کے سپاہی ہیں،
ہے سپاہی، اور ایک سپاہی کی ڈیوٹی یہ عقیدت اور ایمان والی ڈیوٹی بھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ لہٰذا نہ میں تھکاوٹ کا اظہار کر سکتا ہوں نہ آپ، میں اپنی انرجی صرف کرنے کو تیار ہوں، آپ اپنی انرجی صرف کرنے کو تیار رہیں۔ اور اکثر بیشتر ایک فکرہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، میں عرض کروں گا بزرگان کی اجازت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہم ایسی انرجی بچا کر کیا کریں گے جو آل محمد کے کام نہ آئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو شہید سرکار کی حدیث میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، اور بڑے اعتماد کے ساتھ تحفے کے طور پر اپنے بھائیوں کے لیے وسائل الشیعہ کتاب، مشہور زمانہ کتاب، فقہی استدلال کی کتاب، غور فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عشق حسین خیرات میں ملتا ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ فرش اعلیٰ پر لوگ اتفاقاً آ جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کی محبت خیرات میں مل جاتی ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیرات میں بڑھنے والی محبت نہیں ہے، یہ اچانک مل جانے والی دولت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا، پھر میرے مولا تو امام فرماتے من اراد اللہ بہ الخیر، جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور فرمانا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعلیٰ کا آنا آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو توفیق الہی میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس مقام پر بیٹھنا توفیق کے باعث ہے، اگر توفیق نہ ہوگی تو مقدس مقام پر رسائی بھی نہ ہوگی۔ جہاں جہاں بھی اس ضلع سہارنپور میں مجلسیں ہو رہی ہیں، جب بھی آپ فرش اعلیٰ تک اپنے آپ کو پہنچائیں اور فرش اعلیٰ پر ہم نشین ملائکہ اور ہم نشین اہل بیت ہوں تو واقعاً اس وحدہ لا شریک کا شکر بنتا ہے۔ اور اگر شریک نہ ہو سکے تو پھر اس بات پر غور و فکر ہونی چاہیے کہ آخر کیا ایسا کام، کیا ایسا کارنامہ ہوا کہ آج زمین والی جنت میں جگہ نہ ملی۔ ہاں بھائی آپ دیکھیں جنت کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن عالیہ میں کیا ہے، تو ہم اور آپ کیا بتائیں گے کہ جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تو جناب قمر سے پوچھنا پڑے گا اور جناب فضہ سے پوچھنا پڑے گا۔ جب قمر نے تحریر سیدہ پڑھا کے جناب فضہ سے ایک فقرہ کہا تھا نا، فضہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا مقام جنت میں کیا ہوگا؟ یہ نہریں میری ہوں گی، یہ حوریں میری ہوں گی، یہ باغات میرے ہوں گے، یہ مقام میرا ہوگا، یہ جگہ میری ہوگی، یہ بلند درجہ میرا ہے۔ تو جناب فضہ نے پلٹ کے بس یہی تو کہا تھا کہ قمر جنت کی پرواہ وہ کرتے ہیں جو جنت میں رہتے نہ ہو، جو جنت میں رہتے نہ ہو وہ جنت کے مقام گنوائیں، جو جنت میں رہتے نہ ہو وہ جنت کی فکر کرے۔ میں جنت کی فکر کیوں کروں، میں تو رہتی ہوں جنت میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ جناب فضہ نے زمانے کو پیغام دیا کہ جہاں آل محمد وہی جنت، جہاں آل محمد وہی جنت۔ اب یہ بتائیں کہ یہ بات ہماری سرشت میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ نہیں کہ فرش بچھانے سے پہلے آپ پانی ہیں، فرش بچھانے کے بعد آپ پانی نہیں ہیں، پھر اس کے مالک اور اس کی مالکہ کوئی اور ہے۔ لہذا ہم عقیدہ اور ایمان یہ ہے، روایتیں بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں امام بار کا کھلا فرش اعلیٰ بچھا تو مالکان جنت فرش اعلیٰ پہ آ جاتے ہیں، آتے ہیں نا۔ تو جناب فضہ نے یہی تو سمجھایا کہ جہاں اہل بیت وہی جنت، جہاں اہل بیت وہی جنت۔ اچھا یہ بات کہنے سے پہلے میں ایک پیغام پہنچا دوں، ابتدائی مجلس ہے اور میں طبیعت میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجبوراً ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ یہ بتائیں ہماری اور آپ کی نگاہ میں جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں جنت؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں صاحب اذا خانہ جنت ہے، فرش اعلیٰ جنت ہے، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ میرے نوجوان بھائی سب نے سنا ہے کہ جنت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اذا خانے کا نام آ جاتا ہے، فرش اعلیٰ کا نام آ جاتا ہے نا۔ ایک پیغام ہے بڑی سادگی کے ساتھ، اگر آپ سن لیں تو بات آگے بڑھ جائے گی، گفتگو کا کارواں اور قافلہ آگے بڑھ جائے گا۔ غور فرمائیے تو جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان میں جنت کیا ہے؟
یہ فرش ازا اور یہ امام بارگاہ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں پورے ہندوستان میں، یہ امام بارگاہوں کا مقام آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ فرش ازا کا مقام اور اس کی منزلت آپ کے عقیدے میں کیا ہے؟ تو صاحب سب کہیں گے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ صاحب یہ جنت، یہ ازا خانہ تو جنت ہے، فرش ازا جنت سے کم نہیں ہے، یہ ہم مثل جنت ہے، ہم مثل خود ہے، اور فرمانا تو آپ کے عقیدے میں ازا خانہ جنت ہے کہ نہیں؟ میں ہی بولے جا رہا ہوں، آپ بولیے کیا ہے؟ نہیں، ہر ایک انسان کی حاضری چاہیے مجھے اس بات۔ ازا خانہ آپ کے عقیدے میں جنت ہے کہ نہیں؟ فرش ازا آپ کے عقیدے اور ایمان میں جنت ہے کہ نہیں؟ اور فرمانا جنت ہے کہ نہیں؟ جنت ہے۔ تو سب کا جواب ایک ہی ہے نا کہ ازا خانہ آپ کے عقیدے میں جنت ہے، فرش ازا آپ کے عقیدے اور ایمان میں جنت ہے نا، ہم پلے جنت ہے، مقام جنت رکھتا ہے نا۔ سب نے اپنا جواب ثبت کر دیا ہے، سب نے اپنا جواب پہنچا دیا مجھ تک۔ اور فرمائیے دیکھیں صاحب، آپ کے جن افراد کے عقیدے میں فرش ازا اور ازا خانہ جنت ہے، میں مکتب جعفریہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سہارنپور کے اس مرکزی امام بارگاہ سے سب سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بھائی جن کے عقیدے میں ازا خانہ جنت، یقیناً وہ لائق احترام، یقیناً وہ لائق سلام، لیکن معافی چاہوں گا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ذرا سا الگ ہے۔ آپ کے عقیدے میں ازا خانہ جنت ہے، آپ کے عقیدے میں فرش ازا جنت ہے، لیکن معافی چاہوں گا معذرت کے ساتھ، میرے عقیدے میں ازا خانہ جنت نہیں ہے، میرے عقیدے میں فرش ازا جنت نہیں ہے۔ سب کی تھیوریوں پر بل ہیں، سب کی پیشانی پر شکن ہے، ہونی چاہیے، اور خاموشی سے ایک سوال بھی بلند ہونا چاہیے کہ صاحب یہ بتائیے کہ بڑے بڑے علماء کرام آئے اور سب نے یہی ہماری تائید کی کہ صاحب ازا خانہ جنت ہے اور فرش ازا جنت ہے، آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، کتنی کتابیں اسٹڈی کیا، آپ نے کتنا علم حاصل کر لیا کہ آپ نے ہمارے بچپنے سے لے کر ضعیفی تمام تر عقیدے کو باطل کر دیا؟ میں نے کہا میں نے باطل نہیں کیا، میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ بھائی آپ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی آن لائن جڑے ہوئے ہیں، سب کے عقیدے میں یہ جنت، لیکن میرا عقیدہ ذرا سا الگ ہے۔ کہ صاحب کیا عقیدہ ہے؟ تو معافی چاہوں گا، میرے عقیدے میں جنت نہیں ہے، میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں یہ جنت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن مولانا دلیل کیا ہے؟ کہ صاحب دلیل یہ ہے، پہلے میں بھی اسے جنت تسلیم کرتا تھا، پہلے میں بھی اسے خلد کے مثل سمجھتا تھا اور سمجھوں گا، لیکن کس کنڈیشن پہ، کس شرطوں کے ساتھ؟ اور فرمائیے گا کہ عقیدہ الگ کیسے ہوا؟ کہ عقیدہ اس دن سے الگ ہو گیا جب سے میں نے آل محمد علیہ السلام کی روایتوں میں جنت کی فضیلت پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ جب سے میں نے آل محمد علیہ السلام کی روایتوں میں جنت کی ڈیفینیشن اور جنت کی خاصیت، جنت کا مقام پڑھ لیا کہ مولانا جنت کسے کہتے ہیں؟ کہ جنت اس مقام کو کہیں گے جہاں سیاست نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنت اسے کہیں گے جہاں غیبت نہیں ہوگی، جنت اسے کہیں گے جہاں ایک مولا کا عزادار، مولا کا مومن ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھے۔ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں فتنہ پروری نہ ہو، جنت اسے کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا کی قسم، ازا خانہ جنت ہے، لیکن ہر ایک انسان کے لیے نہیں۔ ازا خانہ بس اس کے لیے جنت ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ضرور ہو، لیکن محرم کا چاند دیکھ کر اپنے آپ کو سیرت حر پر چلتے ہوئے ازا خانہ حسین میں آ کے سرنگو ہو جائے۔ جس کا دل بھی طاہر ہو، دماغ بھی طاہر ہو، تو پھر اسے مرنے کے بعد جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی میں امام بارگاہ کی صورت میں جنت مل جائے گی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے
اکثر یہ بات پھیلائی جاتی ہے، اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ صاحب محرم آ گیا، تیاریاں شروع کریے، تیاریاں شروع کریے، یہ کام ہونا چاہیے، بڑا کام ہونا چاہیے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام ہے، بات آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یہ انتظام وہ انتظام کپڑے ایسے ہونے چاہیے اور یہ ایسا وہ ایسا۔ میں 4 مصرے پڑھنا چاہوں گا، اپنے ہی بطور اصلاح پڑھنا چاہوں گا کہ مائے عزا میں کیسی چمک اور دمک جناب، اہل عزا تو رہتے ہیں سادے لباس میں، اہل عزا تو رہتے ہیں سادے لباس میں، عزت خدا نے اور بڑھا دی بروز حشر، پہنچا پہ حساب جو کالے لباس میں۔ تو محرم سادی کا نام ہے نا، تو یہ بات پھیلائی گئی، یہ انتظام کریے اپنے لباس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یہ کریے۔ دیکھیں صاحب، یہ جو فوبیا، جو خیالی پلاؤ ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، خدا کے لیے جو میرے بھائی نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، قوم کا فیوچر، قوم کا مستقبل، جن کے نازک شانوں کا قوم کی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، ان تک میرے بھائیوں تک یہ پیغام و بات آگے بڑھے گی، بہت فرمائیے گا۔ یہ جو فوبیا اور یہ خیالات جو ذہنی پلاؤ لوگوں کے خیال میں پک رہے ہیں کہ محرم آ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے وہ، تو یاد رکھیے گا محرم چاند دیکھ کر لباس بدلنے کا نام نہیں، کردار بدلنے کا نام ہے۔ اس طرح بھیجے محمد والے محرم لباس بدلنے کا نام نہیں، محرم لباس بدلنے کا نام نہیں، محرم تو کردار بدلنے کا نام ہے۔ میں فقرہ نظر کروں آپ کی خدمت میں، آیت اللہ نظمہ ملقب امام راحل خمینی، سید روح اللہ خمینی، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں، یہ جو محرم ہمارے درمیان آتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے اسے استفادہ کیا کہ نہیں، محرم نے ہمیں فائدہ پہنچایا کہ نہیں، محرم نے ہمیں فائدہ پہنچایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فقرہ کہا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال عزاداری کرتے ہو، ہر سال مجلسیں برپا کرتے ہو، ہر سال ذکر آل محمد کرتے ہو، ہر سال ماتم کرتے ہو، ہر سال پوچھا دیتے ہو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ محرم نے تمہیں فائدہ پہنچایا کہ نہیں، تو بس اتنا دیکھ لینا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے جو عادتیں برقرار تھیں، محرم کے خاتمے پر بھی وہی عادتیں ہیں۔ اللہ اکبر، سننے میرے نوجوان بھائی، اگر محرم سے پہلے بھی بے نمازی تھے، محرم کے بعد بھی بے نمازی، تو اس کا مطلب محرم نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اگر محرم سے پہلے بھی غیبتیں کرتے تھے اور محرم جانے کے بعد بھی غیبتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب محرم نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو میں عرض کیا آپ کے محرم لباس بدلنے کا نام نہیں، محرم تو کردار بدلنے کا نام ہے، محرم ایک انقلاب کا نام ہے۔ اگر ہمارے نفوس میں انقلاب پیدا ہو جائے تو سمجھنا محرم نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ اگر ہمارے نفسوں میں انقلاب نہ پیدا ہوا تو رسمی طور پر محرم آیا بھی چلا بھی گیا۔ سلوات اس کرے محمد والے محمد۔ اور ہمارے بھائی تو لہذا محرم رسم کا نام نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا حالات کیسے ہیں، لوگ اسے تہوار کا روپ دینا چاہتے ہیں اور لوگ اسے نہ جانے کس کس ناموں سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محرم کیا۔ محرم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مہینہ، محرم دنیا سے آتنک، جسے قرآن کی زبان میں ظلم کہا جاتا ہے، آتنکوادی جسے قرآن کی زبان میں ظالم کہا جاتا ہے، اور ہمارے محرم انہی تمام چیزوں کے خاتمے کا نام ہے۔ اور خدا کی قسم اگر اس روئے زمین سے عزاداری امام حسین ختم ہو گئی تو ساری دنیا یزید نظر آئے گی، ساری دنیا میں ظلم و بربریت کا چرچا ہو جائے گا۔ آج ظالم سر یوں ہے، ظالم خوفزدہ ہے، تو اسی محرم کی وجہ سے ہے۔ اور فرمانا تو صاحب ہر کوئی فرش عزا پہ نہیں آ سکتا، آپ آئیں گے ایک تحفہ لے کے جائیے اور شاید بات نہیں آج ختم ہو جائے گی، اور فرمائیے ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک دلیل تو میں نے سنا دی نا، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کا مقدر بنانا چاہتا ہے، چھٹے ماں فرما رہے ہیں، اس کے دل میں امام حسین کی محبت اونڈیل دیتا ہے۔ یہ جو قذفہ ہے، قذفہ یہ قاف زال اور پھر قذفہ کا معنی ہے اونڈیلنا، اللہ حب حسین اونڈیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب آپ پانی کسی شے میں اونڈیلتے ہیں، جب آپ کھانا
کسی ظرف میں نکالتے ہیں یا کوئی بھی شے جو آپ کی نگاہ میں مقدس ہے جس سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس شے کو کسی ظرف میں اڑیلتے ہیں تو آپ نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ پاک ہونا چاہیے، یہ پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ طاہر ہونا چاہیے۔ اب اللہ حب حسین کو اڑیلنا چاہتا ہے، عشق حسین کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو انصاف سے بتائیے، جب مخلوق کی نگاہ اس طرف ہے کہ جہاں پر جو چیز اڑیلی جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، سر پاک ہونا چاہیے، تو حب حسین کو لینے کے لیے دل کا طاہر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ دل کا ہر ایک عیب، ہر ایک ریب سے منزہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ لہذا غم حسین اگر دل میں بسانا ہے تو پھر ہمیں اسے بغض و حسد سے پاک رکھنا پڑے گا۔ اگر اس سے پہلے ہماری کسی بھائی سے ناراضگی ہو گئی تھی تو پھر محرم کا چاند دیکھ کر وہ ناراضگی دور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نام حسین پا۔ بس ہم ان جملوں کو سمیٹ کر ایک بات کہہ دوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم دوستی کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے۔ ہمارا اور کوئی معیار نہیں ہے، دوستی بھی اہل بیت کے لیے اور دشمنی بھی اہل بیت کے لیے، تو ہر کوئی آ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی دلیل، سماجی دلیل دے دوں میں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم بھی جب بچپن میں چھوٹے سے تھے تو ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ ہم نے گھر سے اپنے ہم نے اپنے گھر بتایا کہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ والدین نے پوچھا، ہم نے کہا مسجد جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ 8-10 دوست ساتھ میں گروپ بنا کر عزائے سید الشہداء کے لیے نکلے۔ لیکن ان 10 لوگوں میں اثر یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے 2 یا 4 لوگ شہداء پہ بیٹھ جاتے تھے اور 6 یا 8 لوگ امام بارگاہ کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ کھڑے رہتے تھے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان 10 میں سے 2 فرش ادا پہ آ گئے؟ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ اور وہ 8 جو گھر سے اس نیت سے نکلے تھے کہ مسجد جا رہا ہوں، فرش ادا تک نہیں آ پائے۔ دیکھیے صاحب، یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے اور مقام افسوس تو ہے، مقام تعصب تو ہے، لیکن ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں فرش ادا پر بیٹھنے کا اذن اور اجازت اور توفیق اتنے ہی لوگوں کو رہی ہو سکتا ہے کل 5 لوگ بیٹھے، کل 10 لوگ بیٹھے، اور صرف یہ باتیں اس مجلس کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جہاں جہاں بھی سہارنپور میں عزا خانے ہیں، پورے ہندوستان میں، دنیا میں عزا خانے ہیں، یہ بات تو ہر عزا خانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے نا۔ یہ کلی پیغام ہے، جزئی پیغام نہیں ہے، یہ عمومی پیغام ہے، یہ خصوصی پیغام نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا۔ تو صاحب یہ 2 بیٹھ گئے، وہ 8 نہیں بیٹھ پائے، وجہ کیا ہے؟ نہ ان کی کوئی خطا ہے جو آ کے بیٹھ گئے، نہ ان کی خطا ہے جو نہیں بیٹھ پائے۔ بھائی یہ تو مقدر کی بات ہے، جس کے مقدر میں فرش ازا لکھا تھا وہ بیٹھ گیا۔ غور فرمائیے گا، جس کے مقدر میں فرش ازا لکھا تھا وہ بیٹھ گیا، جس کے مقدر میں نہیں تھا وہ نہیں بیٹھا۔ کوئی بات نہیں، بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ کتنے تھے بھائی بتائیے؟ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ پھر سے میں سوال ہو رہا، امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ جی نہیں، 72 نہیں تھے امام حسین کے ساتھ، کس نے کہہ دیا؟ میرے نوجوان بھائی غور سے ذرا سا، جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی نوکری کے لیے، کسی چیز کا، تو وہاں سب سے پہلی چیز کیا دیکھی؟ حاضر جوابی دیکھی جاتی ہے، حضور ذہنی دیکھی جاتی ہے۔ دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ حضور ذہنی کتنی ہے؟ آپ جس فرسٹ فلور پر آپ کا انٹرویو ہونا ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے آفیسر آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی سیڑھیاں چل کر آئے ہیں، کتنی سیڑھیاں، کتنے زینے آپ طے کر کے آئے ہیں۔ لہذا حضور ذہنی تو ہونی ضروری ہے نا۔ اور حضور ذہنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قائم کردہ یونیورسٹی میں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ کیا سمجھیں؟ تو امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 71 امام حسین کے ساتھ۔ مولا تو میں نے نام ہی لے لیا، مولا حسین کا نام لے کر تو 72 ہو ہی جائیں گے۔ غور فرمائیے۔ اچھا امام حسین کے مقابلے میں کتنے آئے تھے؟ تو یہاں پر اختلاف ہے، 27 لاکھ کی روایتیں موجود ہے، لیکن میر صاحب نے، خدائے شکر میر علی صاحب نے 9 لاکھ کا تذکرہ کیا اپنے مرثیوں میں۔ غور فرمائے، 2.5 لاکھ کا تذکرہ کیا، 2 لاکھ کا تذکرہ کیا کتابوں میں علماء نے،
2.5 लाख, چلیے کم سے کم تعداد مان لیتے ہیں 2.5 لاکھ لوگ تھے کربلا میں مد مقابل امام حسین کے. اب سوال ہے وہ میرے بھائی جو آخر تک کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے نوجوان بھائی, سب سے سوال ہے یہ بتائیں ایک طرف 72 اور ان کے مقابلے میں آنے والے 2.5 لاکھ, ان 2.5 لاکھ لوگوں میں کتنے ایسے تھے جو امام حسین کی طرف آئے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کتنے تھے بھائی؟ تیزی کے ساتھ بولے, کتنے تھے؟ امام حسین کی طرف 2.5 لاکھ لوگوں میں سے آنے والے کتنے تھے؟ مجھے پتا ہے یہاں پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, بزرگان سے میرا خطاب نہیں ہے, میں تو اپنے بھائیوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں اور ان کے حوالے کچھ پیغام کر کے چلا جاؤں گا. میرے جو ہمسین اور کمسین بھائی غور فرمائیے گا. لیکن یہ ہر جگہ ہوتا ہے صاحب کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ پہلی مجلس ہے, دیکھا جائے گا صاحب کتنے پانی میں خطیب ہے, کتنی اسٹڈی کر کے آیا ہے, کتنا مطالعہ وسیع ہے, کتنی تعلیم لے کر آیا. لیکن ستم ظریفی دیکھیے آپ, آج کسی خطیب نے یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی پوچھا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, آپ کی اسٹڈی کتنی ہے, آپ نے علم کتنا حاصل کیا ہے. کیوں؟ یہ یہاں سے بیٹھ کر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ قوم جو بچپن سے لے کر جوانی اور ضعیفی کے عالم تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قائم کردہ یونیورسٹی سے رزق علم لے رہی ہو, زمانہ انپڑھ ہو سکتا ہے, یہ قوم انپڑھ نہیں ہو سکتی. تو رزق علم بڑھ رہا ہے نا, لہذا باریک بینی اچھی بات ہے, باریک بینی اچھی بات ہے, لیکن اس باریک بینی میں غرور آنے پائے, انا شامل نہ ہونے پائے, کیونکہ نہ انا اللہ کو پسند ہے نہ مولا کو پسند ہے. اور یہی پیغام بھی ہے, ہمیں عزاداری کرنی ہے, انا داری نہیں کرنی ہے. غور فرمائیے گا. تو میرے نوجوان بھائی جواب دے کہ اس 2.5 لاکھ کے لشکر میں, یزیدیوں کے لشکر میں کتنے امام حسین کی طرف آئے؟ دیکھیں 2, ادھر سے 2, یہاں سے 3, کتنے آئے؟ کتنے افراد آئے؟ 3. میں سب کو سلام کروں گا, سب سے احترام کرتا ہوں. 2.5 لاکھ لوگوں میں سے امام حسین کی طرف 4 نفر, 4 افراد, 2.5 لاکھ میں 4 لوگ آئے. تعجب نہیں ہو رہا آپ کو؟ 2.5 لاکھ میں اگر کم سے کم 9 لاکھ 27 لاکھ اور بھی روایتیں ہیں, 9 لاکھ اگر آپ تصور کریں تو 9 لاکھ میں 4 لوگ, 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 4 لوگ, کوئی گنتی ہے, کوئی آنکڑا ہے, کوئی پرسنٹیج میں آپ اسے تصور کر سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ میں 4 لوگ. ایک جناب حر, جناب حر کا بیٹا, جناب حر کے بھائی, جناب حر کا غلام, اور ہمارا تو 4 لوگ. سورج نکل چکا تھا, دن دہاڑے اعلان کرتے ہوئے ذلتوں کے مرکز کو چھوڑ کر عزتوں کے مرکز کی جانب بڑھے. 2.5 لاکھ میں 4 لوگ امام حسین کی طرف آئے. میں سوال کرنا چاہوں گا, یہ 4 امام حسین کی طرف کیوں آئے؟ یہ 9 لاکھ میں سے اگر آپ شمار کریں گے تو یہ 9,90,996 لوگ امام حسین کی طرف کیوں نہیں آئے؟ آخر 4 لوگ امام حسین کی طرف کیوں آئے؟ کہ مولانا سمپل سی بات, فلسفہ نہیں ہے, سمپل 2-4 کی بات. یہ 9,90,996 لوگ اس لیے امام حسین کی طرف نہیں آئے کیونکہ ان کا نام ہی نہیں تھا. یہ 4 لوگ اس لیے آئے کہ ان کا نام اصحاب حسینی میں تھا نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں صاحب, میری طرف دیکھیے گا, آگے بڑھتے ہیں بات. امام علی علیہ السلام ظاہری حکومت جب آپ کی آئی ہے تو آپ نے اپنی راجدھانی کہاں بنایا؟ کوفہ. آپ نے مدینہ چھوڑا, کوفے کو راجدھانی, کوفے کو مرکز اسلامی قرار دیا نا. تو جناب امیر مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوفے میں ایک یہودی ہے جو تلاش کرتا ہوا مولائے کائنات کو تلاش کر رہا ہے. جناب امیر مولائے قدیر قطب الاقطاب حبیب الاحباب مواضع حرب السیل باب مدینۃ العلم کو تلاش کر رہا ہے. اچھا مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وقت امیر کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد میں ملیں گے. کہا میں مسجد میں جا کر پہچانوں گا کیسے؟
میں نے علی کو کبھی دیکھا نہیں، میں نے کبھی ملاقات نہیں کی، تو کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کے نبی کے وسیع کی حکومت میں زندگی بسر کرنے والوں نے اس یہودی کو سمجھایا جس کی آنکھیں ایسی ہوں اسے علی کہتے ہیں، علی آنکھیں ایسی ہوں گی، ہاتھ ایسے، پیشانی ایسے، اور چہرہ مقدس ایسا ہوگا، نور سطح ہوگا، یہ ہوگا۔ تو کلمہ پڑھنے والوں نے جناب امیر کے جسم کا حلیہ یہودی کو بتا دیا۔ یہودی تلاش کرتا کرتا مسجد میں آیا، مسجد کوفہ میں، اور اس نے مسجد کے ہر کونے میں دیکھا کہیں نظر نہ آئے، تو میرا مولا ایک مقام ہے جو زیارت کرنے جا چکے ہیں تو تائید کریں گے، مسجد کوفہ کے شہر مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں دقۃ القضا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب امیر بیٹھ کر لوگوں کے مقدر کا فیصلہ سناتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں؟ جناب امیر فیصلہ دقۃ القضا، یہاں پر آپ قضاوت کیا کرتے تھے اس مقام پر بیٹھ کر۔ یہ یہودی پہنچا اور اس نے جا کے جناب امیر کو سلام کیا، کہا کہ جو صفات مجھے بتائی گئی ہیں اس صفات کے اعتبار سے پوری مسجد میں آپ ہی ان صفات کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ہی ان صفات کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر پہچاننے پہ آئے تو یہودی صفات سن کے پہچان لے۔ مجھے تو آپ کی خاموشی سے استفادہ کرنا ہے۔ کیا کہتے پہچانو، پہچان گیا آپ بھی علی ابن ابی طالب ہیں، کہ بے شک اسے جناب ہو جائے۔ کام کیا ہے؟ کہ حضور سر تک قدم مقروض ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ چاہتا کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی سخاوت کے چرچے کھینچ لائے، آپ کے عطا دینے کی عطا مجھے آپ تک کھینچ لائی۔ سنا کہ آپ کے دہلیز سے آ کر کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ امام نے فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے، بتا تیرا تقاضا کیا ہے؟ کہ حضور میں سر تک قدم قرضے میں ڈوبا ہوا مخلوط ہوں، مجھے اتنا عطا کر دیجئے میں قرضہ ادا کر دوں۔ تو جناب امیر نے تھیلی اٹھائی، اس کے ہاتھوں میں دی، وہ رکھنے لگا۔ امام نے فرمایا گنے گا نہیں، شمار نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو شمار کر لیتا ہوں۔ اس نے شمار کرنا شروع کیا، گننا شروع کیا، تعداد دیکھنی چاہیے تو اتنے ہی سکے نکلے جتنا مخلوق تھا۔ اللہ اکبر، اتنے ہی سکے نکلے جتنا پیغام سننا میرے نوجوان بھائیوں، اتنا ہی سکہ نکلا جتنا مخلوق تھا۔ پا گیا، اس نے اپنے جیب میں رکھ دیا اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ حضور ایک گزارش ہے۔ کہ کیا گزارش ہے؟ کہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر آپ نے میرا قرضہ ادا کر دیا تو میں وہ ہو جاؤں گا جو نہیں ہوں۔ اللہ آپ کی خاموشی پر رحمت نازل فرمائے۔ خاموشی بھی ضروری ہے اور زبان کا کھولنا بھی ضروری ہے۔ یہ اہم پیغام سنتے جائیں گے۔ میں نیت کر کے آیا تھا کہ اگر آپ نے میرا قرضہ ادا کر دیا تو میں وہ ہو جاؤں گا جو نہیں ہوں۔ کیا تھا بھائی؟ یہودی تھا نا، اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے میرا قرضہ ادا کر دیا لہذا میں اپنی نیت چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ حضور ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھوں، ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہو جاؤں، ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ مولانا فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر آپ نے میرا قرض ادا کیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تیرا قرضہ ادا کیے دیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ کا سوچ لیجئے اچھا موقع ہے، ایک مسلمان مل جائے گا۔ کیا سن رہے آپ؟ ایک مسلمان بہت آسانی سے مل جائے گا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو واپس چلا جا۔ اچھا جانے لگا تو کہتا ہے حضور، جاتے جاتے کہتا ہے حضور جب دے ہی دیا تھا تو بنا کیوں نہ لیا؟ جب دے ہی دیا تھا تو بنا کیوں نہ لیا؟ پیسے دیے تو بنا لیا ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ تو نہیں بن سکتا، واپس چلا جا۔ جاتے جاتے کہتا ہے جناب امیر، اس ساری دنیا کا اختیار رکھنے والے علی، ایک ٹھوکروں سے مردہ جگانے والے علی، ایک زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ بنانے والے علی، جاتے
داخل نہ کروا پائیے گا، زبردستی کسی کو فرش ادا پر بٹھا نہ پائیے گا. میں نے آپ اپنی دلیلیں دے دی، اب نتیجہ سن لیجیے. زبردستی کسی کو دہلیز آل محمد پر نہ بلا پائیے گا، زبردستی صراط مستقیم پر کسی کو نہ لا پائیے گا، زبردستی کسی کو دعوت حق نہ دے پائیے گا، زبردستی کسی کو شامل مجلس نہ کروائیے گا. لہذا یہ تمام چیزیں مقدرات سے جڑی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں توفیقات سے جڑی ہوئی ہیں. اور میں تمام تر صاحبان عزا خانہ سے یہ گزارش کروں گا، فرش عزا بچھانے والوں سے التماس کروں گا کہ فرش عزا بچھانے کے بعد بار بار اعلان نہ کریے یہ توہین فرش عزا ہے، یہ توہین مجلس ہے کہ فرش عزا بچھانے کے بعد بار بار اعلان کیا جائے کہ مجلس میں آئیے، مجلس میں آئیے، مجلس میں آئیے. نہیں میرے عزیزو، بس فرش عزا بچھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جس کا نام لکھا ہوگا تو خدا خدا جائے گا. اس اللہ بھیجے محمد علیہ وسلم. زبردستی کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس کا نام لکھا ہے وہ آ جائے گا، وہ ہم نشین ملائکہ اور اہل بیت ہو جائے گا. لہذا مولا کی قسم، نہ بیٹھنے پر فرش عزا پہ حاضری، امام بارگاہ پہ حاضری نہ ہونے پر جیسے ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہو پائی، اسی طریقے سے جب بیٹھ جائیں، شامل ہو جائیں تو پھر سجدہ شکر بنتا ہے. تو ارشاد ہوا، یہ بات تمام ہو گئی. ارشاد ہوا ایک فکرہ بیٹھے مجھے اور میں کسی سے تمام کر دیں. کل سے انشاءاللہ پھر آیت کا ترجمہ ہوگا اور پھر گفتگو ہوگا. دیکھیں یہاں ہائی اسکول پاس نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جب ہائی اسکول پاس کیا ہوگا، یہ جو دور حاضر ہے نا، اس کے یہ نشر ہو رہی ہے بات، اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک مائک پھیلا ہوا ہے. جہاں جہاں بھی بات نشر ہو رہی ہے سب سے توجہ بتا دیں. ہائی اسکول پاس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، جنہوں نے ہائی اسکول میں ہندی کی ہوگی، ہندی ساہت سبجیکٹ رہا ہوگا. انہوں نے ایک نام ضرور سنا ہوگا جو ہندی ادب کا بھی مالک ہے، اردو ادب کا بھی مالک ہے. اس کا نام ہے منشی پریم چند. نام سنا ہے آپ نے؟ منشی پریم چند. منشی پریم چند ایک ایسا رائٹر ہے، ایک ایسا لیکھک ہے، ایک ایسا لیکھک ہے کہ جس نے کربلا کو بہت نزدیک سے محسوس کیا. اور کربلا کو محسوس، تعجب کی بات ہے کہ ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں اس کا، لا الہ الا اللہ سے تعلق نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے بھی تعلق نہیں، لیکن کربلا کو محسوس کر رہا ہے. بھائی لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق بھی نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی زبان پر نہیں، لیکن کربلا محسوس کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کربلا محسوس کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں، کربلا محسوس کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں. کربلا محسوس کرنے کے لیے بس انسان ہونا ضروری ہے. انسانیت بیدار ہے، اب انسان کو بیدار تو ہونے دے دو. ہر قوم پکارے ہمارے حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بیدار ہیں وہ یہاں ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے خواب کے عالم میں نہیں، امام بارگاہوں سے ذکر امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ خواب کے عالم میں نہیں ہیں، بیدار ہیں. بیدار ہیں اور بیداری کا شکر دے رہے ہیں. جملہ سنیے گا، منشی پریم چند محسوس کیا اس نے کربلا، اور صرف محسوس نہیں کیا، اس نے اپنے محسوسات کو قلم کی مدد سے کرداس کے سینے پر اتارا بھی، لکھا بھی. اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ کربل کتھا. آپ جب کربل کتھا نامی پستک کتاب بک آپ اٹھائیے گا تو اس کا مقدمہ ضرور پڑھیے گا، اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ کو ملے گا. میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ پیغام پہنچ جائے گا بات تمام. غور فرمائیے گا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے مقدمے میں، کہتا ہے یہ بھارت کا دربھاگیہ ہے، جو لکھا 99 میں بیٹھک کر رہا ہوں. یہ بھارت کا دربھاگیہ ہے کہ مذہب اسلام بھارت میں آکرمن کاریوں دوارا پہنچا.
یہ بھارت کا دربھاگ ہے، بدنصیبی ہے ہندوستان کی کہ مذہب اسلام بھارت میں آ کے امریکانیوں تک پہنچا. کہتا ہے کاش مذہب اسلام دھرم ہندوستان میں، بھارت میں محمد صاحب کے آچرن اور امام حسین کی شکشا دوارا پہنچا ہوتا تو جو رنگ اور جو ڈھنگ بھارت میں اسلام کا پایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا. اللہ اکبر. جو نشہ جو اثر دکھائی دے رہا ہے نا، اگر محمد صاحب کے حسن سلوک، آچرن اور امام حسین کی شکشا تعلیمات کے ذریعے پہنچا ہوتا تو پھر اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، اسلام کا رنگ ہی کچھ اور دکھائی دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ضرور تھا لیکن اسلام پر نگاہ تھی. یہ اللہ سے دور تھا لیکن توحید پر نگاہ تھی. رسول اللہ سے دور تھا لیکن رسالت پر نگاہ تھی. کربلا امام حسین سے دور تھا لیکن کربلا پر نگاہ تھی. اور ساری نگاہوں کو، سارے تاثرات کو جمع کر کے اس نے فقرے میں کہا کہ کاش کے مذہب اسلام اللہ کے نبی کے آچرن، حسن سلوک اور امام حسین کی شکشا تعلیمات کے ذریعے سے مذہب اسلام ہندوستان میں پہنچا ہوتا تو اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، مذہب اسلام کا رنگ بھی اور ہی کچھ اور ہوتا. تو ہم کہیں گے منشی پریم چند، اگر تمہیں اللہ کے نبی کا آچرن دیکھنا ہے، حسن سلوک دیکھنا ہے، امام حسین کی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک محرم کو عزا خانے میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کا اخلاق بھی دکھائی دے گا، امام حسین کی تعلیمات بھی دکھائی دے گی. تمہیں ہر ایک شے کا علم ہو جائے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول کا آچرن، رسول کا حسن سلوک بھی بیان ہوتا ہے اور امام حسین کی تعلیمات. تو حسین کے جائے مقصد کربلا کیا ہے، ہمارا اور آپ کا مولا کیا چاہتا ہے. میں ایک بات کہوں، آج کی مجلس کو پیغامات کے ذریعے دیکھیں معاشرہ بہت خراب ہے. ہر ایک والدین شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے قبضے میں نہیں، ہمارے قابو میں نہیں. میں والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے کل سے آپ کے قابو میں رہیں گے، آپ کے قبضے میں رہیں گے، آپ کے اطاعت گزار بن کے رہیں گے. فارمولہ کیا ہے؟ دو فارمولے. پہلا فارمولہ، دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ لیکن جب مسجدوں سے اذان کی آواز آئے والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، مسجد میں ہے یا دنیاوی ضلالت میں ڈوبا ہوا ہے. جب اذان خانوں سے لبیک یا حسین کی صدا گونجے تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ فرش طہارت پہ ہے یا فرش قدادت پہ ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے یا جنت میں بیٹھا ہوا ہے. والدین کو دیکھیں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولانا آئے تھے، وہ آبا کرا کے چلے گئے، انہوں نے ہمارے بچے کو نماز بتایا نہیں، سلیقہ بتایا نہیں. نہیں صاحب، کس کتاب نے کہا ہے کہ بچے آپ کے ہو سلیقہ مولوی بتائے گا؟ نہیں، بچے ہمارے، تربیت بھی ہماری. تو جب اذان کی آواز سنے تو پتہ ہونا چاہیے والدین کو ہمارے بچے مسجد میں ہیں یا باہر ہیں. جب یا حسین کی آواز اذان خانوں سے ٹکرائے تو پتہ ہونا چاہیے والدین کو ہمارے بچے فرش ادا پہ ہیں یا فرش ادا سے دور ہیں. اور ایک بات یہ بھی میرے نوجوان بھائیوں، اپنے عقیدے میں اپنے دماغ، اپنے ذہن کو اتارتے جائیے پیغام کی صورت میں اور بلکہ تمام اسی ایک فکرے پہ. لیکن جو اذان کی آواز سن کر مصلی و مسجد میں نہ پہنچے، اس کا مطلب وہ اللہ والا نہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ذرا سا چھوڑ جائے. آخری پیغام، اذان کی آواز سن کر اگر ہم نے اپنے آپ کو مسجد میں نہ پہنچایا تو ہم اللہ والے نہیں. یا حسین کی آواز سن کر ہم نے اپنے آپ کو امام بارگاہ میں نہ پہنچایا تو ہم حسین والے نہیں. ہم کہاں والے ہیں بھائی؟ ہم کہاں والے؟ نہ ہمارا رشتہ اذان سے ہے، نہ ہمارا رشتہ عزائے حسین سے ہے. لہذا اذان کی آواز آئے نا تو مسجد میں، اور یا حسین کی آواز آئے تو امام بارگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نماز محرم آ گیا نا، اب نوجوان بھائیوں کے ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ مولانا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ افضل ہے، وہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، وہ مفضول ہے. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ بھیا جو بھی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے، سامنے آئے نا،
علماء کے سامنے آئے، آپ کے سامنے آئے، بتاؤ مصلی افضل ہے کہ فرش ازا افضل ہے؟ اللہ کا گھر افضل ہے کہ امام حسین کا گھر افضل ہے؟ تو جواب دینے سے پہلے اس سے ایک سوال کریے گا، میاں پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ان دونوں میں چھوڑنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ پہلے اپنا عقیدہ ظاہر کریں نا کہ آپ ان دونوں میں چھوڑنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں تو پھر ہم، اور جہاں بات ہماری رہی ہم بس اتنا جواب دینا چاہیں گے، میاں ان دونوں کے افضل مفضول ہونے کے چکر میں نہ پڑو، بس یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ نماز پڑھنے سے حسین خوش ہوں گے، عزاداری کرنے سے اللہ۔ کون ہے ہمارے درمیان ایسا کہ جو یہ کر سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کر دے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ جو چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی اہل بیت چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری مرضی کے مطابق بولتے بھی نہیں تو چاہنا تو دور کی بات، تو لہذا ان دونوں کو راضی رکھنا ہے، رضی اللہ بھی بننا ہے اور رضی الحسین بھی بننا ہے۔ ہاں صرف رضی اللہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، رضی اللہ بھی بننا ہے اور رضی اہل بیت بھی بننا ہے، اہل بیت بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ناراض ہوا نا تو کشتی بھور میں ڈوب جائے گی، اور دین کی کشتی کو بچانے کے لیے آقا حسین 28 رجب 59 ہجری کو میرے مولا نے اپنے وطن کو خیر بات کہا۔ پوچھا تھا لوگوں نے اے حسین مدینہ کس غرض سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑتے ہیں مدینہ؟ کربلا جانے کا ریزن بچا؟ اچھا مولا نے فرمایا تھا کہ حسین حصول دولت کے لیے نہیں، حصول حکومت کے لیے نہیں، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ہو گئی اصلاح، پہنچ گیا مسجد حسینی، نہیں میرے عزیزوں، ایک عبادت ہے، غم حسین میں نکلنے والے آنسو، یہ ایک ایک قطرے آنسو ایک ایک رکعت ہے۔ جملے کی قدر کے لیے آنکھوں سے غم حسین میں نکلنے والا ایک قطرہ، ہر قطرہ ایک رکعت لیے ہوئے ہیں۔ ایت اللہ مراشی نجفی جو لوگ ایران گئے ہیں، معصومین قوم کے روضے کے سامنے ان کی لائبریری ہے، اسی لائبریری میں ان کی خبر ہے۔ جب چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا تو منبر پر جا کر مولا کے عزاداروں سے کچھ اپیل کرتے تھے، اور خاص اپیل یہ کرتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، عزاداری کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ایک شکستہ پہلو ماں کو اس کے زخمی دانت کا بوسہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے تھے کہ جب چاند محرم کا نمودار ہو جائے تو ایک رومال خاص رومال بناؤ، تو ان کا ایت اللہ مراشی نجفی کا پیغام، ایک خاص رومال خریدو بناؤ، اور اس رومال کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے پسینہ نہ پہنچنا، اس میں تبرک نہ لینا، اس سے دنیاوی کوئی کام نہ کرنا۔ کبھی کرنا کیا ہے کہ اس رومال سے صرف اشک غم حسین پہنچنا، بس۔ ایت اللہ مراشی نجفی کے پاس ایک مسلح اور ایک رومال، جنہوں نے 70 سال تک ایک رومال اور ایک مسلح، اور جب جانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا مسلح بھی اور میرا رومال، وہ رومال کہ جو زندگی بھر غم حسین میں نکلتے ہوئے آنسوؤں کو جذب کرتا رہا، اس آنسوؤں کے ٹوٹے ہوئے رومال جب میں جانے لگوں تو میری قبر میں رکھ دینا۔
میرے سینے پر رکھ دی. اسے پوچھا کیوں؟ کہ جیسے قبر میں نماز روشن ہوگی ویسے ہی ہر قطرہ آنسو روشن ہوگا. جیسے وہاں پر ہر آواز مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ویسے ہی سیدہ کے مظلوم داد کے غم میں نکلے ہوئے ہر قطرے قبر کی منزلوں میں مددگار ثابت ہوں گے. لہذا ایک رومال جنہوں نے اب تک نہیں بنایا ہے وہ ایک رومال مخصوص بنائیں, اس میں صرف اور صرف امام حسین کے غم میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنا ہے. آگے آپ پوچھا دینے کے لیے کیسی تاثیر ہے کربلا کے غم میں کہ ہر سال ایک ہی مصائب پڑھا جاتا ہے, ہر سال ایک ہی مصیبت کا بیان ہوتا ہے, لیکن ادھر نام حسین زبان سے نکلا اور ادھر آنکھیں تڑپ جاتی ہیں, دل بے چین ہو جاتا ہے. میں بتاؤں کیوں؟ آیت اللہ مراشی نجفی کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا. حضور یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آنسو سے نہ بلکہ خون سے روئے؟ تو مراشی نجفی کہتے ہیں تجھے شک ہے؟ کہتا حضور شک نہیں ہے, میں قلب کے اطمینان کے لیے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ کہا ہاں یہ ممکن ہے. کہا کہ کوئی ثبوت کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے وہی رومال نکالا جو زندگی بھر غم حسین میں استعمال کرتے رہے اور نکال کر کھولا اور اپنی آنکھوں سے لگایا, اور آنکھوں سے لگانے کے بعد تڑپ کر ایک مرتبہ کہ نام اپنی زبان پر جاری کیا. کہتے ہیں یا حسین یا حسین کہہ کے رومال بند کیا اور اس سوال کرنے والے کے حوالے کر دیا. وہ کہتا حضور میں نے جواب مانگا ہے, رومال نہیں. تو آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ تو رومال کھول کے دیکھ, رومال کھول کے دیکھ. اب جب اس نے رومال کھولا نا تو رومال کے اس حصے پہ جہاں پر پتلیاں تھیں وہاں آنسو نہیں تھے, وہاں خون کے دھبے تھے, وہاں تازہ خون جمع ہوا تھا. آیت اللہ مراشی کہتے ہیں کہ یہ بتا میں نے قاسم کے ٹکڑے کو ہوتے ہوئے جسم کے ٹکڑے کو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا؟ میں نے جوان بھائی علی اکبر کے سینے میں پچھی کو لگتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا؟ میں نے اور محمد کو زی سے زمین پہ آتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا؟ میں نے آقا عباس کے بازو کو کٹتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا؟ میں نے آقا عباس کے سر پر عمر ابن معاذ گرز لگتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا نا؟ میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا, نہ کسی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے آقا حسین کو 12 ضربوں میں ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, بس میں نے سنا, میں نے پڑھا کہ کربلا میں ایسا ہوا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے رومال لگایا, میں نے تصور کیا, محسوس کیا اور اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہا یا حسین, میری آنکھوں سے خون نکل آیا. ذرا سوچ وہ سید سجاد جس نے ایک دن میں 72 جنازے, اللہ اکبر, جس نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہوں, جس نے ایک دن میں 72 جنازے اور پھر 11 محرم کو جس نے اپنی آنکھوں سے تمام شہداء کے لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. سوچ اس مولا اس آقا سید سجاد کا عالم کیا رہا ہوگا, اور وہ خون کے آنسو نہ روئیں گے تو کیا روئیں گے. اور میں ایک روایت پڑھوں میرے عزیزوں, دیکھیں نام حسین سن کے آپ کی آنکھیں بھر آئیں, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا, تو 2 روایت پڑھتا ہوں, میں یہ تمام کر دوں گا. عزیزوں 2 روایتیں. پہلی روایت یہ ہے کہ جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے نا اور آواز گریا بلند ہو جاتی ہے تو شام سے 2 بیویاں چلتی ہیں. ایک جناب زینب اپنے حرم سے اٹھتی ہے, ایک زندان کے کونے میں جا کر ایک ننھی سی قبر پر ہاتھ کو تھپ تھپا کے کہتی ہے شہزادی اٹھو, اے سکینہ اٹھو, آؤ اپنی پھوپھی کے ساتھ ہمراہ چلو. جناب سکینہ اٹھتی ہے, پھوپھی کے ہمراہ خانے آ جاتی ہے, اور آنے کے بعد جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا
لو آغاز ہو گیا غم کا، آغاز ہو گیا محرم کا۔ اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اے بنت رسول، آپ کے لال پر رونے کے لیے یہ عزادار آ گئے، آپ کو آپ کے مظلوم لال کا بوسہ دینے کے لیے یہ عزادار آ گئے۔ اے شہزادی، حالات تو خراب ہے نا، ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کما کروں بوسہ آپ کی خدمت میں پوچھ کرتے۔ اے شہزادی، ہم حقیروں کا، ہم فقیروں کا بوسہ قبول فرمائے۔ اگر اگلے برس زندہ رہے، حالات اچھے رہے، ہم ہوں گے، یہ ادا ہوگی۔ اے شہزادی، اسی انداز سے بوسہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، تو شہزادی کہتی ہے نا کہ کون ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہے تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا کے غم گسار ہیں۔ فرماتی ہے اگر یہ بابا کے غم گسار، یہ بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر مارا نہ جاتا، میرا بابا پشت کی جانب سے ذبح نہ کیا جاتا۔ ایک روایت سن لی نا، اب دوسری روایت سنو۔ ملا باقر مجلسی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے جہاں رونے کی آواز بلند ہو جائے نا، وہاں کوئی آئے یا نہ آئے، ہمارا چوتھا امام ضرور آتا ہے۔ دوڑتا ہوا میرا مولا، دوڑتا ہوا میرا مولا آ کر رونے والوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، اور رونے والوں کے درمیان بیٹھ کر کہتا ہے میرے بابا کے عزادار اور گریا کرو، بلند آواز میں رو۔ میرے مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون ملا۔ اللہ اکبر۔ سن لیا آپ نے، 40 سال تک، 38 سے 40 سال تک رونے والا مولا، 40 سال تک اپنے بابا کا ماتم کرنے والا مولا آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ملا باقر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سید سجاد کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ رونے والے انصاف سے بتا، تو نے خطیب سے سنا ہے نا، تو نے میرے قاسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے بابا کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، علی اصغر کی گردن میں تیرے ہرملا لگتے نہیں دیکھا۔ عزادارو، یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ تم نے ایک دن میں 72 جنازے نہیں دیکھے، تم نے 11 محرم سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک میری ماں اور بہنوں کو بیرینا نہیں دیکھا، تم نے ذاکر کی زبانی سنا، رونے لگا۔ دیکھ اپنے مولا کو جس نے ایک دن میں 72 جنازے نہیں دیکھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ تو لو رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، بس ایک فقرہ سننا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ چوتھے امام کے حوالے سے فقرہ سن لو، اور کل سے انشاءاللہ اپنے آپ آمادہ کر کے جہاں جہاں مجلس ہو اس نیت سے جاؤ، اور جب مجلس ختم ہو جائے نا تو شہنشینوں کے قریب جا کر اپنے ہاتھوں کو شہنشینوں پہ رکھ کر نبی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگنا۔ اے شہزادی، اگر رونے میں کوئی تائی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، اگر پرسہ پیش کرنے میں پرسہ دینے میں کوئی تائی ہو گئی ہے تو معاف کرنا۔ شہزادی ہمیں توفیق دے کہ جو حق ہے آپ کے لال پر رونے کا ہم ہو سکے۔ عزیزوں، سید سجاد علیہ السلام کا ایک فقرہ سن لو، مجلس تمام ہے۔ چونکہ چوتھے امام کی بات آ گئی نا، مدینے میں جب بھی کوئی فقیر آتا تھا نا، اور چوتھے امام کی دہلیز پہ آتا تھا، ایک فقیر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں غریب ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ ارے آپ نے محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے نا، آپ نے محرم کا چاند دیکھا، دل تڑپ گیا ہوگا نا۔ ذرا پوچھو کربلا کے بعد جب محمد نے کربلا کا چاند دیکھا ہوگا، سید سجاد کو اپنا بابا یاد آیا ہوگا، زینب کو اپنا بھیا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کو ہر لمحہ اپنا بابا یاد آتا تھا۔ ایک فقیر آیا، آ کر کہتا ہے کہ مجھے عطا کرو، میں غریب ہوں۔ سید سجاد خیرات لے کر گھر سے باہر نکلے، اور اس کو دینے کے بعد جب جانے لگا نا تو امام نے فرمایا خیر جا، تو نے کیا کہہ کر بھیک مانگا، تو نے کیا کہہ کر خیرات مانگی؟ وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے کہا میں غریب ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں تو غریب نہیں ہے۔ کہتا ہے میں واقعی غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے۔
کہتا ہے میں غریب ہوں. امام فرماتے ہیں اچھا تو غریب ہے, یہ بتا کہ تو اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے شہر میں کھڑا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے شہر میں تجھے موت آ جائے تو تجھے یقین ہے نا کہ یہاں کے لوگ تجھے کفن دیں گے, تجھے غسل دیں گے, تجھے دفنائیں گے؟ کہتا ہاں اے اللہ کے نبی کے بیٹے, مجھے یقین ہے یہ نبی کا شہر ہے. اگر میں مر گیا تو مجھے غسل بھی ملے گا, وہ خبر نہیں ملی, اس لیے ایک فطرے پر پوچھا دے لینا میت تمام ہو جائے گی. کہ مجھے یقین ہے کہ نبی کا شہر ہے نا, مجھے غسل بھی ملے گا, مجھے کفن بھی ملے گا, مجھے دفنایا بھی جائے گا. میرا مولا سر و سینہ پیٹنے لگا, کربلا کی طرف رک کر کے فطرہ کہنے لگے مولا ارے تو غریب نہیں ہے, غریب تو میرا بابا ہے جسے نہ غسل ملا, نہ کفن ملا, نہ دفنایا گیا. 3 دن تک دھوپ میں لاشا پڑا, ہم اسی غریب کربلا کا پرسہ دینے کے لیے اے شہزادی فاطمہ امام بارگاہ میں حاضر ہوئے. شہزادی ہمارا پرسہ قبول فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے معبود رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار و عیوب ہے. ہم اخیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں. بحق اہل بیت علیہ السلام, بحق کے 4 معصومین علیہ السلام, ہمارے اس مختصر سے اعمال, مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ان عصموں کو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ اقدس میں جگہ عنایت فرما. بحق اہل بیت علیہ السلام جہاں کے بھی مومن مومنات مولا کے عزادار مصروف غم ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ناموس کی حفاظت فرما. بحق اہل بیت علیہ السلام میرے معبود جہاں کہیں مولا کے عزادار مومن مومنات اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, مصروف قضا ہیں, میرے معبود ان تمام مومن مومنات مولا کے عزاداروں کو کورونا جیسی وبا, ہر امراض, ہر بیماری سے محفوظ فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور صحت کاملہ, شفاء عاجلہ عنایت فرما. میرے معبود دشمنان عزاداری, دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اس کو نابود فرما. حامیان عزاداری, حامیان اسلام جہاں کہیں بھی ہیں انہیں سرافراز فرما. گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے, دیکھیں روایت ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کچھ دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک دعا ظہور امام اور ایک دعا خصوصی ہے کہ جس دعا کے لیے ہر بستی میں آپ سے بھی کہا جاتا ہوگا, مجھ سے بھی کہا جاتا ہے, خلوص دل سے آمین کہتے ہیں. میرے معبود تجھے واسطہ ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا, تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی چھیدی ہوئی گردن کا, تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان کے جلے ہوئے دامن, ان کی زخمی لبوں کا, تجھے واسطہ ہے جناب زینب کلثوم ان کی اسیری کا, تجھے واسطہ ہے سرکار ابوالفضل عباس باب الحوائج ان کے کٹے ہوئے شانی کا. میرے بھائیو جو آنگن اب تک علم اٹھانے والوں سے خالی ہے, جو آنگن اب تک بڑا کا تازیہ اٹھانے والوں سے خالی ہے, جو آنگن فرش عزا بچھانے والی, شہ نشین سجانے والی اولاد نبینہ سے خالی. میرے بابو ہر اس آنگن میں علم اٹھانے والا, تازیہ اٹھانے والا, مولا کے لیے فرش عزا بچھانے والی, شہ نشین سجانے والی اولاد نرینہ عنایت فرما, عنایت فرما, عنایت فرما. منجی عالم
حجت دورہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و ساتھ شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین
میں